اشارہ ہے کہ انتہائی درجے کی مشکل بھی اس کے ورد وظیفے سے اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے یونس کی دعا پڑھی اللہ اس کو نامراد نہیں کرے گا۔ تو اب یہ فضیلت اور تاکید سامنے آؤ۔ جب سے اسلام آیا ہے ہر دور اور زمانے میں صلحائے امت نے، علماء امت نے، اولیاء ملت نے اس کو عمل بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو مختلف گرفتوں سے، پریشانیوں سے بچ نکالا ہے۔ کسی عمل سے پہلے اس عمل کے فضائل اور شرعی تاکیدات پر نظر ہونا چاہیے۔ جیسے یہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک پیغمبر مرسل زمانے کے نبی برحق، ان کی ایک خطرناک مشکل کو کافی ہو گئی تھی کہ وہ دریا میں پھینکے گئے، مچھلی کھا گئی، اور پھر اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ ان کو کنارے پر صحیح سلامت لے آئے۔ کا تمام اعمال سے سرفراز ہے۔ غور کیے جائے تو موت کہے کہ آیت کریمہ تو ہم ان سے کہتے ہیں جمعے کے دن فجر کے بعد میں آپ بھی شریک ہو جائیے، ہم بھی آپ کے لیے نیت کرتے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ روزانہ بیٹھ کر کے استغفار اور آیت کریمہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہو۔ یا تو چونکہ بکثرت افراد ہے، جمعے کی فجر ممتاز فجر ہے، پیغمبر نے یہ جو دو صورتیں پڑھی ہے سجدہ و دہر، محدثین کہتے ہیں ناغہ نہیں ہوا ہے۔ ابن مسعود جامع ایک حدیث تفسیر الکشف والبیان میں ابو المنصور ماتریدی کی دیکھی ہے، اور بڑی حیرت ہوئی ہے اس تفسیر پر کہ اس نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ فانتہا الصلاح، اگر سچ مچ استغفار کا وظیفہ ہو اور استغفار کثرت سے بھی ہو، لزوم سے بھی ہو، تو نہ یہ کسی کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، نہ اس کے اوپر کبھی ہتھیار کام کر سکے۔